بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کی چچی ام فضل صبح کے وقت گھبرائی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے آج ایک بھیانک خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچی جان کیا دیکھا ہے؟ فرمایا، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری جولی میں گرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے پاس لیٹ کر آپ رضی اللہ کو سونگا کرتے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے یزید کو بلا کر کہا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت کو پیش کرنا، اگر وہ مان گئے تو خلیفہ بن جانا، نہیں تو گھر بیٹھ جانا۔ ان 3 لوگوں میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین تھے۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا۔ یزید نے اسے خط لکھا کہ فوری طور پر امام حسین اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس سے بیعت لی جائے۔ امام حسین رضی اللہ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ولید کا بندہ آیا اور کہا، آپ کو گورنر صاحب بلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ مدینہ کے گورنر کے پاس چلے گئے تو گورنر نے کہا کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ آپ اعلان کروا دو اور سب لوگوں کو اکٹھا کرو، اگر سب بیعت کریں گے تو میں بھی بیعت کروں گا، جس طرح پہلے خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ عبد الملک بن مروان ساتھ بیٹھا تھا۔ ولید کے کانوں میں کہا کہ اگر امام حسین کو بغیر بیعت کے جانے دیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین جب باہر نکلے تو باقی ساتھیوں سے مشورہ کرنے لگے تو ساتھیوں نے کہا، ابھی انتظار کرتے ہیں جب تک مکے سے، کوفے سے اور باقی جگہوں سے لوگ جمع نہیں ہوتے۔ امام حسین رضی اللہ نے فرمایا کہ عبد الملک مروان تو جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا، تو پھر کیا کریں گے؟ تو امام حسین رونے لگے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں مدینہ چھوڑ دوں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مدینہ کی گلیوں میں ایک مینڈے کی وجہ سے خون بہے گا، میں مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ آدھی رات کو امام حسین رضی اللہ سارا خاندان لے کر مکہ جانے لگے۔ جنت البقیع کے پاس کھڑے ہو کر روضہ رسول کو دیکھنے لگے اور زار و کتار رونے لگے۔ جب مکہ پہنچے تو وہاں کوفے سے بے شمار خطوط آنے لگے کہ اہل کوفہ آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ خطوط کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ آپ رضی اللہ انکار نہیں کر سکے۔ چنانچہ لوگوں سے مشورہ کرنے لگے تو لوگوں نے بتایا کہ اہل کوفہ اصرار تو کر رہے ہیں مگر وعدے کے پکے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھیج کر حالات کا پتہ چلایا جائے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو ایک ہی دن میں 17,000 لوگوں نے بیعت کی۔ کرتے کرتے ان کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے کوفہ کے گورنر کو معطل کر کے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد رات کے اندھیرے میں کوفہ پہنچا، اقتدار پر قبضہ کیا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر کے خود گورنر بن گیا۔ اگلے دن جب مسلم بن عقیل مسجد پہنچے بیعت لینے کے لیے تو مسجد میں چند لوگ ہی موجود تھے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے مسجد کے مینار سے نیچے گرا دیا گیا اور یوں وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے قبل
مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ کو خط لکھ چکے تھے، آپ جلد یہاں آئیں، یہاں کے حالات آپ کے حق میں بہتر ہیں۔ حضرت امام حسین مکے سے نکل چکے تھے۔ راستے میں ایک بندہ ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا کوفہ جا رہا ہوں۔ فرمایا کوفہ نہ جائیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ تو ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ فرمایا حضور میں مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکتا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، جھکا ہوا تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا مسلم بن عقیل اگر لٹک گیا تو میں بھی لٹک جاؤں گا، لیکن کسی کے آگے جھکوں گا نہیں۔ امام حسین اپنے کنبے کے ساتھ ایک جگہ پہنچے تو حر بن یزید لشکر لے کر راستے میں پہنچ گیا اور کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے جب تک یزید کی بیعت نہیں کرتے، یا آپ کو جنگ کرنا ہوگی یا بیعت کرنا ہوگی۔ حر بن یزید نے ابن زیاد سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ امام حسین تو بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے حر بن یزید کو کہا کہ ان کا پانی بند کر دو، تو حر بن یزید نے کہا کہ میری طبیعت نہیں مان رہی کہ میں امام حسین رضی اللہ کا پانی بند کروں۔ چنانچہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ اور امام حسین سے جنگ کرو۔ چنانچہ 7 محرم کو عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ کا پانی روک لیا۔ جانور پانی پیتے رہے لیکن مصطفیٰ کے خاندان پر پانی بند کر دیا گیا۔ شمر ایک بدبخت سخت دل انسان تھا جس نے معصوم علی اصغر کے گلے پر تیر مار کر ان کو شہید کیا تھا۔ حضرت امام حسین سے کہنے لگے یا تو جنگ کرو یا بیعت کرو۔ امام حسین خیمے کے اندر چلے گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے اور کہنے لگے بات وہی ہے جو پہلے تھی، لیکن آج کی رات مہلت دے دو تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ ساری رات آپ رضی اللہ عبادت کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ صبح جب تہجد کا وقت ہوا تو سیدہ زینب سے کہا کہ آپ میری بڑی بہن ہیں، تم حوصلہ نہیں ہارنا اور بچوں کا حوصلہ بلند رکھنا۔ امام زین العابدین سے کہا کہ آپ بیمار ہو، جنگ میں نہیں، پیچھے خیال رکھنا۔ 10 محرم کی صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو حر بن یزید نے شمر اور ابن سعد سے کہا کہ تم اب بھی امام حسین سے لڑو گے یہ جانتے ہوئے کہ یہ کون ہیں؟ تو میرا فیصلہ سنو، میں امام حسین کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے جنت چاہیے۔ جب امام حسین باہر جانے لگے تو سیدہ زینب کہنے لگی نہیں، پہلے میرے بیٹے جائیں گے۔ چنانچہ دونوں بچے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم بن حسن جب لڑنے کے لیے جانے لگے تو امام حسین نے انہیں روک لیا۔ فرمایا تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم نہیں میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم نے بازوں سے باندھا ہوا ایک رکا کھول کر دکھایا۔ فرمایا ابا جان نے کہا تھا جب مصیبت آئے تو کھول کر دیکھنا۔ جب اسے کھول کر دیکھا گیا تو لکھا تھا قاسم اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آئے تو آگے آگے رہنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میں نے امام حسن کی ہر بات مانی ہے، آج بھی مان لیتا ہوں۔ 16 سالہ قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو اکیلے 19 لوگوں کو قتل کر کے آئے۔ امام حسین سے کہنے لگے چچا جان یزید کا لشکر تو بہت ہی بزدل ہے، اگر پانی کے چند گھونٹ مل جائیں تو سب کو کاٹ کر کے لے آؤں گا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد کہنے لگا یہ علی کا پوتا ہے، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ سب کو ختم کر دے گا، سب اکٹھے ہو کر جاؤ۔ چنانچہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی گئی اور ایک تیر قاسم ابن حسن کی گردن میں لگا، گھوڑے سے نیچے گرے
تو امام حسین دوڑ کر آئے اور آپ کو اٹھا لیا۔ حضرت امام حسین جب گردن سے تیر نکالنے لگے تو فرمایا، کاش ابراہیم خلیل اللہ ہوتے تو میں کہتا کہ آپ نے تو بیٹے کو ذبح کرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں۔ پھر علی اصغر 3 مہینے کا تھا، گلے میں تیر لگا اور شہید ہو گیا۔ پھر علی عباس بیٹیوں نے کہا، اب بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ پھر حضرت علی عباس رضی اللہ کو بیٹیوں نے کہا، اب بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ وہ باہر نکلے، مشکیزہ لے کر ایک بازو کٹا، پھر دوسرا کٹا اور آخر میں گردن بھی کٹ گئی۔ آخر میں امام حسین کہنے لگے، مولا اب حسین کی کمر کمزور ہونے لگی۔ پھر کمر پر پٹکا باندھا، حضرت علی رضی اللہ کی تلوار لی اور جب گھوڑے پر بیٹھے تو سیدہ زینب کو کہنے لگے، گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ پھر جب امام حسین میدان میں نکلے تو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھیر دیں۔ واپس خیمے میں آئے تو بہن سے کہنے لگے، یزیدی بزدل سامنے ہی نہیں آ رہے۔ پھر میدان میں نکلے لیکن لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا تو گھوڑے سے نیچے اترے، نماز پڑھنے لگے اور سر سجدے میں رکھا تو شمر بدبخت گردن کاٹنے لگا تو فرمایا، ٹھہر جا، رب سے ایک بات کرنی ہے۔ فرمایا، مالک تو بتا کہ حسین سے راضی ہے یا کہ نہیں۔ اتنے میں شمر بدبخت نے حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر اٹھا لیا اور لہراتے ہوئے کہنے لگا، میں نے امام حسین کا سر کاٹ دیا ہے۔ اور یوں امام حسین اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔